ہمارے یہاں پولیٹکس جو ہے بہت سخت ہے، گندی پولیٹکس کرگل میں جہاں تک سوچتا ہوں میں، جب یہ کیا کہتے ہیں برف سٹارم آتا تھا، سنو سٹارم، میں آپ آگے چل رہے ہیں، میں پیچھے چل رہا ہوں، آپ کے پاؤں کا نشان مجھے پتہ نہیں چلتا تھا. بیٹ بکریاں ٹوٹلی ختم ہو گئی ہمارے گاؤں میں. 97 سپتمبر میں جب اچانک شیلنگ ہوئی، جس کی وجہ سے بازار میں ہمارا 22 کیجویلٹی ہو گئی. صرف ایک آدمی 99 میں شیلنگ سے مرا ہمارا. وہ آدمی ایک سروس مین تھا، یہاں ITVF میں کام کرتا تھا. اس کو سنکو میں نے کہا مت جاؤ. دراس بہت ٹھنڈ علاقہ ہے، ٹھیک، یہاں پہ لوگوں کو کافی مشکلات تو درپیش آتے ہوں گے. ابھی تو کیا ہے، ہمارے پاس ہیٹنگ کے بہت سارے یہ ہیں، الیکٹرک گیجٹس ہیں، ان سے ہم اپنے آپ کو گرم کر ہی لیتے ہیں. لیکن پہلے آپ کا گھروں کا آرکیٹیکچر کیسے ہوا کرتا تھا کہ آپ لوگ خود کو گرم رکھ پاتے تھے؟ ہلو، السلام علیکم، آداب. میں ہوں انور سرپا اور لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کاریگرام روبرو کے اس ایپیسوڈ میں آپ کو مہمان سے ملاقات کرنے سے پہلے ابھی اس ویڈیو کو ایک بار لائک کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. آج ہمارے ساتھ روبرو میں خاص مہمان موجود ہیں، محمد اسماعیل باجی صاحب. محمد اسماعیل باجی صاحب دراز سے تعلق رکھتے ہیں اور کارگل میں BDO رہ چکے ہیں، کارگل میں ہیڈ کوارٹر اسسٹنٹ رہ چکے ہیں اور ADC بھی رہ چکے ہیں. محمد اسماعیل باجی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. شکریہ، آپ لوگ کا گئے. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. آپ لوگوں کا یہاں آنا شکریہ، کوئی بات نہیں. جی، بس زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سوالوں کی طرف ہم آتے ہیں. آپ دراز میں آپ کی گنتی جو ہے پڑھے لکھے لوگوں میں آتے ہیں، اور اس وقت بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. اس وقت آپ نے پڑھائی کی ہے، تو آپ کی پڑھائی کن حالات میں ہوئی اور آپ نے کہاں سے آپ نے پڑھائی اپنی مکمل کی؟ میں ہولیال کا ہوں جی. اور میری فیملی میں میرے دادا جی شاید سب سے پہلے کرگل کے دراز کے استاد رہے ہوں گے. اس کے بعد میرے فادر بھی استاد تھے. جی. تو ان کی ڈیوٹی تھی مشکو میں. جی. تو میں نے اپنی پرائمری کلاس اپ ٹو 5th میں نے مشکو میں پڑھا ہے. جی. وہاں میرے نانحال بھی رہتے ہیں. جی. تو ہم جاتے تھے، یہاں سے 4.5-5 کلومیٹر ہے وہ. روزانہ صبح جاتے تھے، شام کو فادر کے ساتھ آتے تھے. یہاں سے بہت سارے چلے جاتے تھے. پھر اس کے بعد میں آ گیا دراز میں. فادر کی ٹرانسفر ہو گئی دراز میں، 59 ہے سمویر. تو اس وقت دراز ہائی اسکول نہیں تھا، لور اسکول تھا، اور اس کا پرائیویٹ بلڈنگ میں تھا اوپر، کیا کہتے ہیں، شگرن میں. دراز کے اوپر ایک ٹیکری جو ہے ساتھ ہی گوشن کے ساتھ آتا ہے، وہ شگرن کہتے ہیں اس کو. وہاں اسکول ہوتا تھا پرائیویٹ بلڈنگ میں لور. پھر آخر کار وہاں 65 میں نے میٹرک کیا. ہائی اسکول بنا تھا 64 میں. تو ہائی اسکول کے بعد میں نے میٹرک کیا، تو ادھر سے کیا. اس وقت ہماری ایگزام ہوتی تھی مئی میں، اور رزلٹ نکلتا تھا جا کے کچھ اگست میں. لیکن یونیورسٹی میں، کالجز میں ہم کو ایڈمیشن اس وقت چاہے جب بھی رزلٹ نکلے، رزلٹ کے نکلنے کے 1 مہینے کے بعد ہو جاتی تھی. لیکن بدقسمتی سے اس وقت میں، بدقسمتی کو خوش قسمتی کو، میں اکیلا تھا، اکیلا لڑکا تھا. میری 2-3 بہنیں تھیں. میرا جو بھائی خورشید تھا وہ پیدا نہیں ہوا تھا. اس لیے اکیلے لڑکے کو دور اتنے جگہ پر بھیجنا اور اس وقت کالجوں میں بھیجنا بڑا مشکل تھا. خیر آخر کار مان گئے فادر صاحب، تو مجھے بھیجا. لیکن اس دوران میں ہی وہ سنامرگ میں فائرنگ ہو گئی. 65 کا وار ادھر سائڈ سے شروع ہو گیا، جو بعد میں یہاں بھی چلا ستمبر میں. تو وہ وار تو نہیں تھا، ایک گھسپیٹ تھا.
رات کو 12 بجے آ کے یہاں چال ماری ہوتی تھی جیسے کہ مشین گن کے چلتے تھے رائفل وغیرہ کے. رات کو بھی آوازیں آتی تھی. ہم نے سوچا اس دن مجھے نیند نہیں آئی تھی تو ایسے ہی بیٹھا. 12 بجے سے شروع ہو گیا وہ 3 بجے تک. وہ اس فائرنگ میں کچھ ادھر کچھ 1-2 آدمی زخمی بھی ہوئے تھے بیکن کے. تو پھر 1 مہینے تک یہاں کچھ اس وقت حالات ایسے ہی تھے. آرمی کی زیادہ یہ تھی ملیشیا تھی. تو صبح سویرے یہاں پورے گاؤں میں گھیرا لگا ہوا تھا. یہاں اوپر ٹریکر ہل کے نزدیک ایک پوسٹ ہوتی تھی آرمی کی. وہ آئے تو صبح فادر نے اٹھایا کہا یار دیکھو وہاں باہر یہ لگا ہے تو یہ کرو. پھر میں اس سے گیا تو اس وقت ہر ایک آدمی کے پاس 15 سال سے اوپر والے کے پاس ایک آئیڈینٹی کارڈ ہوتا تھا JNK گورنمنٹ کا. تو میں نے کہا یار آپ بیڑ بکریاں تو چھوڑو کیونکہ اس میں وہ صوبیدار وغیرہ. چونکہ میرا فادر جو تھا وہ امامی جامعہ مسجد اور خطیب بھی تھا دراس میں ٹیچر بھی تھا. تو صوبیدار وغیرہ جو تھے وہ مسلم تھے. سب میکسیمم مسلم تھے. اس میں اپنے جموں والے بھی تھے. JNK ملیشیا تھے. جموں اور سری نگر والے تھے. اس میں میکسیمم مسلم تھے. وہ صوبیدار وغیرہ مجھے پہچانتے تھے فادر کی وجہ سے. میں وہاں چلا گیا. اس کو کہا یار چھوڑو بیڑ بکریاں چھڑوا دیا. پھر انہوں نے سرسری تلاشی لی گھروں کی. تو اس کے بعد یہ ہو گیا. تو اس وجہ سے میں کالج میں نہیں جا سکا. اس سال ہماری کالج یہ ہو گئی. پھر اسی دوران میں میری شادی بھی ہو گئی. تو پھر مجھے اس وقت ملازمت کا تو مسئلہ ہی نہیں تھا. جو آدمی میٹرک پاس کرتا تھا اس کو وہاں سے ڈائریکٹ تار آ جاتی تھی شام کو کہ بھائی فلانی جگہ ٹیچر جوائن کرو. اچھا نہیں. تو یہ حالات میرے ساتھ بھی ہو گیا. خیر میں نے تو مارچ اپریل تک گزارا. پھر آخر کار اپریل میں مجھے انہوں نے ٹیچر لگایا. اچھا تو سرکاری ملازمت میں آپ نے کن کن عہدوں پہ اپنا فرائض انجام دیا؟ میں نے 3-4 سال ٹیچری کیا. کرج سے شروع کیا. وکھا اکچمل سے ہوتے ہوئے پاندراس ہوتے ہوئے. پھر اس کے بعد میں نے پھر تب تک میرا چھوٹا بھائی بھی جو آج کل پرنسپل ہے خورشید صاحب وہ بھی پیدا ہوا تھا. تو پھر فادر نے کہا اب تم جاؤ پڑھنے کے لیے. پھر میں نے 70 میں کالج جوائن کیا. ہے نہیں ہے. تو ٹیچر والوں نے مجھے 1 سال کی پہلے چھٹی دے دیا. بعد میں انہوں نے اس میں یہ نہیں ہوا تو پھر میں نے چھوڑ دیا. وہ ٹیچری بھی ان کے ساتھ یہ نہیں ہوئی. تو پھر میں نے کیا 74 میں میں نے اپنا گریجویشن کیا SP کالج سے. تو 74 میں ہی اس وقت DC محمود الرحمان تھے. اس نے ایک IAS پیٹرن پر یہاں 73 سے اس نے اپوائنٹمنٹ کرنا شروع کیا تھا. اس وقت BDO نان گزٹڈ ہوتا تھا. نان گزٹڈ BDO ہوتا تھا. اسسٹنٹ کمشنرز یہ اسسٹنٹ کوآپریٹو اسسٹنٹ ٹورسٹ آفیسر 73 میں انہوں نے واحد صاحب اور اپنا کاکپوری صاحب وغیرہ اپوائنٹ ہو گئے تھے. تو 74 میں بھی انہوں نے لے کرگل کا ایگزام لے لیا. بالکل پیٹرن تھا آلموسٹ KS اور IAS کا. اس میں جنرل نالج بھی تھا, جنرل ایسے بھی تھا اور یہ دوسرے عام پیپرز بھی تھے. 2-3 پیپرز رکھے تھے. انہوں نے ایگزام لے لیا اس میں. تو پھر ہم نے ایگزام دے دیا پورے لے میں اس میں فرسٹ آیا. سیکنڈ آیا گیلسن صاحب. تو ہم دونوں کو انہوں نے لگایا BDO. مجھے لگا دیا BDO خلسی اور وہ اس کو لگا BDO نیوما لے والا گیلسن صاحب کو. تو 2-3 مہینہ میں خلسی میں ڈھونڈتے رہا کیونکہ نیا تھا. آفس دیکھنا تھا. تو وہاں دیکھتے رہا. اس دوران میں SDM تھا SS بلوریا صاحب جو اس وقت SDM تھا یہاں. بعد میں چیف سیکرٹری بھی ریٹائر ہو گئے تو کافی وائس چانسلر بھی رہے. تو پھر یہاں تھا رشید ٹاک. BDO تھا کرگل میں. کرگل کی BDO نہیں تھا, چکتن BDO تھا. ہیڈ کوارٹر کرگل کیونکہ کرگل کو شفٹ کیا تھا سنکو ہیڈ کوارٹر. اور یہاں ایک بٹالک BDO بنایا تھا جو بعد میں ختم ہو گیا. تو چکتن کا ہیڈ کوارٹر رکھا تھا کرگل میں. تو اس وقت کرگل میں لگا BDO. تو وہاں سے پھر انہوں نے 2 مہینے کے بعد ٹرانسفر کر کے مجھے کرگل بھیجا. پھر کرگل میں ہیڈ کوارٹر چکتن میں رہا. بھرو اس میں ہمارے اس میں آتا تھا بھرو اور یہ یہاں سے ہرداس تک آتا تھا اور آگے ادھر چکتن پورا آتا تھا. بٹالک ایریا کا وہاں ایک ادھر برتے میں ایک BDO کو رکھا تھا.
تو وہاں میں 77 تک رہا. جی پھر 77 کے بعد کیا 3 سال کے بعد میں سنکو، مجھے سنکو ٹرانسفر کیا. وہاں میں 3 سال رہا. 81 میں آیا دراس میں. تو اسی دوران میں 77 کے اس میں 76 میں نے کیس کے فارم بھرنے کا یہ کیا. تو اس وقت یہ کمیونیکیشن اتنا تھا نہیں تھا. میرے ماموں کا لڑکا ہے اقبال صاحب، آپ جانتے ہوں گے، وہ ڈپٹی سی او بھی رہا ہے، مشکو والا. آج کل کرگل میں رہتا ہے، ڈپٹی سی او وغیرہ بھی رہا ہے سنکو وغیرہ میں. تو وہ پڑھتا تھا، میرے بعد آیا تھا، وہ میرے ہی ساتھ 2-3 سال ادھر میں نے اس کو یہ کیا تھا، اپنے ساتھ ڈیرا تھا. تو اس نے فارم شارم بھیج دیے تھے. وہ لا کے میرے تایا تھے، انہوں نے دکان میں رکھا. فادر کو کہا یار کچھ کاغذ تھے، باپ تو یہ بیٹا تو آتا نہیں ہے. اس وقت تو گاڑیوں کا مسئلہ بھی نہیں تھا. یہاں ایک وہ کابلی کی ایک ٹرک چلتی تھی، سنکو سائڈ میں بھی، چکتن سائڈ میں بھی ایک ٹرکیں چلتی تھی. اچھا، اسی میں لوگوں کا آنا جانا رہتا، لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا. ڈی سی صاحب، ایس ڈی ایم صاحب نے یہ کر کے رکھا تھا کہ بھائی جب آفیسر جائے گا تو سیٹ میں بیٹھے گا. جب ہم جاتے تھے، میں جاتا تھا جب چکتن ٹور وغیرہ کے لیے، کسی مقام پر بیٹھتے تھے، پھر وہاں سے آگے تو پیدل ہی چلتے تھے. تو وہاں سے جانے سے پہلے 2 بوڑھیاں آدمی لڑکیاں اندر بیٹھی ہوئی تھی. تو اب ان کو کون نکالتا؟ ہم ٹور بس پہ نکل کے چلتے تھے. اور تو کوئی گاڑی تھی نہیں تھی. تو افسر بھی ہو اسی ٹرک کے سیٹ پہ بس افسر کے لیے سیٹ اگر ملی سیٹ، خدا نہ خواستہ. ویسے جو عموماً مجھے تو کبھی بھی نہیں ملی. اچھا، کیونکہ میرے جانے سے پہلے وہاں 2 بزرگ ہوتے تھے یا 2 بوڑھی عورتیں ہوتی تھی. اب ان کو اٹھا کے کہاں لیتا؟ میں سیدھا نکلتا تھا ٹول باکس میں. اچھا، جوانی بھی تھی، اتنا تھوڑا نہیں تھا، یہ چیزیں تھی نہیں تھی. پھر وہ جا کے لمسو سنڈو آپ کے ادھر سے چکر کرتے ہوئے، ادھر سے صافی اوپر بٹم بیس وغیرہ چکر کرتے ہوئے چلتا تھا. ہے نہیں تو آپ کیس رہے ہیں. پھر اس کے بعد میں آیا ادھر، میرا دراس میں آ گیا. پھر 84 میں 77 میں میرے فارم نہیں بھر سکا کیونکہ مجھے لیٹ ہو گیا. تو پھر 79 میں جب یہاں ڈسٹرکٹ بن گئی نیا، تو اس وقت 79 میں نے فارم بھرا کیس کے لیے. تو جس میں ہماری پھر بڑی مشکل سے وہ پہلے پریلیمنری ہو گئی، پھر وہ جل گئی، پھر کچھ مسئلے ہو گئے. اس طریقے سے 84 میں ہماری سلیکشن ہو گئی ایز اے کیس. تو آپ کارگل میں کیس آفسر رہے ہیں. آپ نے ہیڈ کوارٹر اسسٹنٹ کام بھی کیا، آپ نے ایسے اے ڈی سی بھی کام کیا. تو اس وقت افسروں کا عوام کے ساتھ روابط کیسے تھے؟ اور ابھی آپ جب دیکھتے ہیں انہی روابط کو لوگوں اور عوام اور افسروں کے بیچ میں، تو آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ نہیں، افسروں کے روابط اس وقت بہت اچھے تھے. کیونکہ دیکھو سوال یہ ہے، ہر جگہ ملتے تھے، لوگ ملتے تھے. ڈی سیز وغیرہ بھی، ڈی سی تو ایک ہی تھا پہلے تو، بعد میں 2 بن گئے. ہے نہیں، 79 میں یہ 2 ڈسٹرکٹس بن گئی. پہلے تو یہ تھا، یہی بلوریا صاحب بعد میں ڈی سی بن کے آ گئے تھے. تو یہ مجھے ملے اس وقت. پھر وہ بورڈ میٹنگ چل رہی تھی. دیکھو ریپرزنٹیشنس آ گئے تو بورڈ ایک بن گیا تھا، کرگل ڈیولپمنٹ بورڈ، لے ڈیولپمنٹ بورڈ. یہ تھا شیخ صاحب کے وقت میں، 75-76 کے بعد یہ بنے تھے. تو اس میں سے ہر ایک جگہ سے، سنکو سے بھی ریپرزنٹیٹو تھا، ایم ایل اے ایم ایل سی. تو اس وقت منشی صاحب اور کاچو صاحب ہوتے تھے عموماً. بیچ میں آغا صاحب بھی تھے، آغا ابراہیم شاہ اپنا ششکور والے. تو باقی تو عموماً کاچو اور منشی صاحب کا ہی تھا. تو زیادہ تر وہی رہتے تھے. تو یہ تو پھر اس وقت بورڈ میٹنگ ہوتی تھی. پھر بورڈ میٹنگ کا کچھ 1-2 ممبر کرگل سے تھے، سنکو سے تھے، چکتن سے تھے. تو یہ چلتا تھا، وہ بورڈ میٹنگ چلتا تھا. پھر آتے تھے لوگ ملتے تھے. لوگ ہر جگہ، جو بھی ڈی سی بھی ہو. صبح ہم نکلے تھے 8 بجے سنکو کی طرف. میں سنکو میں تھا اس وقت جب وہ ڈی سی آ گئے. پھر ہم منجی میں رکے، پھر ادھر سے رکے. لوگ دیتے تھے. پھر کہتا تھا آخر کار لنکر سے میں پہنچ گئے. ہم خود چلا رہا تھا، میں آگے فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا. اب مجھے پہلے سے بھی جانتا تھا ایز ایس ڈی ایم بھی. تو کہتا یار باجی شکر ہے ابھی کسی نے کچھ نہیں کہا، آگے کسی نے کہا ہے یہ بات. میں نے کہا جناب کیا کہا ہے؟ کہتا ہے یار اب دیکھو ہم کہتے ہیں یہ کریں گے، ہم کر تو کچھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ فیصلہ تو بورڈ نے کرنا ہے نہیں. بورڈ والے کل ان کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے، کیا پتہ ہے کون سی سیاست ڈالیں گے. ہے نہیں ہے. تو
اگر کسی نے کہا تو اب میں کہتا ان کو ووٹ والے کریں گے یہ سب، تو یہ کہے گا پھر یہ جھنڈا لگا کے چڑھا کیوں چل رہا ہے، ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا وہی چیز. تو خیر یہ چیزیں ہوتی تھی. تو اس وقت پبلک کے ساتھ آفیسر پر بہت ذمہ داری تھی اس وقت. آفیسر پر ذمہ داری بہت تھی. ڈی سی تھا، اوپر کوئی نہیں تھا. تو جو بھی پکڑتا تھا آگے ڈویژنل کمشنر منسٹر پکڑتا تھا ڈی سی تمہارے پاس یہ کیوں ہو گیا، ڈی سی کو جواب دینا تھا. ڈی سی پکڑتا تھا بی ڈی او کو، بھائی یہ غلطی کیوں ہو گئی، جواب دینا تھا. اکاؤنٹیبلٹی زیادہ تھا، اکاؤنٹیبلٹی زیادہ بنتی تھی. ہے نہیں ہے، اتنے آفیسر بھی نہیں تھے تو اکاؤنٹیبلٹی زیادہ بنتی تھی. اب جب سے کونسل آ گیا، پبلک ریپرزنٹیشن آ گئی، ہے نہیں ہے، اور انٹرفیرنسز ہونے لگے، ہے نہیں ہے، ٹرانسفر میں یہ میں فلان میں. اب آفیسر جو ہے کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، آفیسروں نے اپنی ذمہ داری چھوڑ دیا ہے. خیر اس سے چھوٹنے والا تو وہ ہے نہیں ہے، لیکن آفیسروں اس وقت ایک ریسپانسبلٹی بنتی تھی. ہاں جی یہ کام کیا ہے تو غلط کیا ہے تو وہ آفیسر کو پوچھتا تھا، اے سی ڈی کو پوچھتا تھا، اے سی ڈی ویڈیو کو پوچھتا تھا. یہ ہو جاتی تھی. ویڈیو مجبور تھا کہ کام صحیح ہونا چاہیے. اب کونسلر آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ کام کرنا ہے، ویڈیو آنکھیں بند کر کے کہتا ہے کرنا ہے، غلط ہے صحیح ہے کیا ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی بند. اب جب کسی جگہ پوچھ آتی ہے تو کہتا ہے جناب کونسلر نے کرایا، جناب سی سی نے کرایا، یہ تو کونسل سے اپروو ہو کے آیا. یعنی ریسپانسبلٹی جو ہے وہ پوری ریپرزنٹیٹیوز کی طرف سے جاتی ہے. تو آفیسر جو ہیں وہ کچھ اپنے آپ کو، میں تو سمجھتا ہوں کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. بیسیکلی تو ان کی ریسپانسبلٹی ہے نہیں ہے. تو ابھی آپ نے یہ بتایا کہ کونسل کے بعد تھوڑا سا انٹرفیرنس، پولیٹیکل انٹرفیرنس بھی ہونے لگا. تو کونسل کے آنے کے بعد پولیٹیکل انٹرفیرنس سے گورننس میں بہتری آئی یا خرابی آئی، آپ کیا کہنا چاہیں؟ نہیں دیکھیے، کچھ چیزیں تو ڈیولپمنٹ کا جہاں تک تعلق ہے، دیکھو فنڈس وغیرہ بہت آتے ہیں. اب اس کی یوٹیلائزیشن اور اس میں ہمارے یہاں ایک چیز ہے، ہمارے یہاں ایک پولیٹکس جو ہے وہ بہت سخت ہے، گندی پولیٹکس. کرگل میں جہاں تک سوچتا ہوں، لیکن میں اتنی بات ہے نہیں. اس سے یہ ہو جاتا ہے، دیکھو کسی حد تک انٹرفیرنس اور چیک جو ہے وہ ضروری ہے. پبلک ریپرزنٹیٹیو کی ایک پرابلم ہے، وہ آپ کے پاس ووٹ کے لیے آنا ہے، وہ آپ کو ناراض نہیں کر سکتے. گورنمنٹ آفیسر، خیر میری کئی بزرگوں سے لڑائیاں بھی ہوئی اس سلسلے میں، ایون دراس میں بھی جب میں ویڈیو تھا اپنے ماموں سے بھی لڑائی ہو گئی. یہ سلسلہ کیونکہ اس کو کسی کے پاس جواب دینا ہے نہیں ہے، اس کو پبلک سے، وہ بحثیت پبلک کے اس کے خارقہ ہیں، لیکن وہ کسی کو ناراض کرا کے کسی کو خوش نہیں کر سکتے. بالکل، یہ پولیٹکس میں تھوڑا یہ چیز آتی ہے. یہ تو ڈیموکریسی، سیاسی آدمی کو تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے، ایڈجسٹمنٹ کرنے پڑتے ہیں نا، مجبوریاں ہیں، اس کی مجبوریاں ہیں نا، اس کو اپنی پارٹی کو بھی رکھنا ہے، اپنی سیاست کو بھی چلانا ہے، چیزیں ہیں نا کچھ. آپ کی ملازمت میں کئی دور گزرے، آپ تو ڈیفرنٹ پوسٹ پہ رہے، تو آپ کی ملازمت کا سب سے بہترین دور کیا تھا؟ میرا تقریباً ہر چیز بہت اچھا گزرا ہے. ویڈیو میں میری چیزیں بہت اچھی رہی، کیونکہ میں پورے لداخ کو، شاید میں اپنے آپ کو فخر سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے پورے لداخ کو یہ کیا ہے، اور پورے لداخ کا ٹور کیا ہے. شمشدے تک میں گیا ہوں. میں ایس ڈی ایم، حالانکہ میں ایس ڈی ایم زیادہ رہا نہیں، تو اے ڈی سی لے بھی رہا. تو دور تو ہر چیز اچھا گزرا ہے. باقی جو کرگل میں تو میرا زیادہ تر وقت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں گزرا ہے، یعنی لوگوں کی پروموشنیں، کیونکہ پوری ڈی سی آفس میں تھی، سٹن ٹو پروموشنز، یہ پروموشنز، وہ پروموشن، ٹرانسفریں، یہ چیزیں. پورا ڈی سی آفس جو تھا وہ ڈائریکٹر تھا. جب تک کونسل بنا اس وقت تمام ڈائریکٹر کے پاور جو تھے وہ ڈی سی لے اور کرگل کے پاس تھے. اور نان گزٹڈ، ہائیسٹ نان گزٹڈ تک اپوائنٹمنٹ ڈویژنل پاورز کے یہ خود کرتے تھے.
یہ تو کونسل بننے کے بعد یہاں وہاں لے میں 95 میں کوشن بنا، اس کے بعد وہ ان سے اٹھ گیا، یہاں 2003 میں بنا، تب وہ پاورز اٹھ گئے، ایس ایس آر بی بن گئی، صرف ڈسٹرکٹ لیول کی ایس ایس آر بی تک ہی رہ گئے، ادروائز ڈی سی لے کے یہ پاورز جے اینڈ کے گورنمنٹ کے باضابطہ تھے، تو اس لیے وہ کام بہت ہوتا تھا۔ اچھا، جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ نے پورے لداخ میں آپ نے ٹور کیا ہے، ٹھیک، الگ الگ جگہوں پہ آپ کا آنا جانا رہا یا وہاں پہ رہنا بھی ہوا کیونکہ آپ کا پوسٹنگ وہاں پہ ہوا، تو آپ نے کرگل کے دوسرے علاقوں میں اور دراس میں کیا نمایاں فرق آپ نے دیکھا؟ آلموسٹ نیچرلی ہم سب کرگل میں ایک جیسے ہیں، جی بالکل۔ ابھی تو چونکہ 99 وار کے بعد جو آرمی آ گئی جی اس کی وجہ سے کافی فرق پڑ گیا، پورے کرگل میں فرق پڑ گیا، جی کیونکہ آپ کی کھمبتھانگ وغیرہ میں جی او سی آ گئی، یہاں برگیڈ آ گیا، پہلے ایک ہی برگیڈ ہوتا تھا کرگل میں، تو اس معاشی حساب سے اس وقت تھوڑا بہت کافی چیزیں بڑھ گئی، جی کیونکہ ویلوم آف ایکسپینڈیچر سپلائز بڑھنے لگے، جی جس کی وجہ سے لوگوں کو کاروبار بھی کرنے لگے، تو یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اور دراس میں پچھلے کئی سالوں سے جو ایجوکیشن سائڈ میں کافی گراوٹ آئی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیوں، حالانکہ فیسلٹیز بہت تھی پہلے جو تھا، پہلے آپ کو ہم کو بڑی، جب میں ویڈیو تھا سنکو میں منجی سے لے کر، ہم کو بڑی مشکلات آتی تھی لوگوں کو سمجھانے میں، پڑھائی میں خاص یہ نہیں تھے، کوئی ایک کے دکے جو خاص گھر کے تھے وہی پڑھے لکھے ہوئے تھے، مثلا آپ کا وہ ڈاکٹر نذیر صاحب تھا یا وہ انجینئر نثار صاحب تھے سنکو میں، کیونکہ کاظم صاحب کو پڑھا لکھا تھا، ایسے ایک دو یا ڈاکٹر اقبال وغیرہ، کیونکہ ان کی فیملی میں باقی کوئی خاص، عموماً آپ کی کمیونٹی میں کوئی خاص پڑھا لکھا نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد اب جو سسٹم آیا ہے، پچھلے کافی ہم نے کافی کوشش کی کہ لوگ یہ کرے، کچھ یہ آ گیا، اب جو سسٹم آیا ہے خدا کی فضل و کرم سے، اب میں دیکھتا ہوں لیکچرارس بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، اب ایون اب ٹو برسوں سے بھی آپ کو لوگ ملتے ہیں، ہے نہیں؟ جی تو ادھر چکتن سائڈ سے تو خیر چکتن اور دراس تو اس وقت پہلے سے تھے، لیکن اب جو ڈگریڈیشن دراس میں، ایون چکتن میں بھی مجھے تھوڑا ڈگریڈیشن لگتی ہے، پتہ نہیں اب پوری طریقے سے تو میں کہہ نہیں سکتا ہوں، جی تو یہ چیز آئی ہے۔ تو باقی معاشی طور پر تو جتنا آپ کا ویلوم بڑھے گا اتنا تو یہ چلچل بنے گی۔ خیر، مجھے یہ سوال کرنا تھا آپ سے کہ دراس میں ایجوکیشن میں آپ پہلے سے ابھی کیا فرق نظر آ رہا ہے، کیونکہ پہلے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ کے دراس میں بہت سارے بڑے بڑے آفسرس ہیں، بہت سارے آپ کو سرکاری ہر ملازمین جگہ ہیں۔ میکسیمم ایجوکیشن میں ہاں۔ آپ کو پورا کرسے ایریا اور یہ ایریا دراس اور چکتن سے بھرا ہوا ہے، بالکل بالکل۔ اب آپ کو غائب نظر تو آئے۔ ابھی آپ نے بتایا کہ تھوڑا ان میں گراوٹ بھی آیا ہے، تو آپ کو کیا وجوہات نظر آ رہے ہیں، مطلب دراس میں اگر یا چکتن میں نہیں، اگر اب گراوٹ یہ آئی ہے تو کیا وجوہات ہے؟ یہ اس گراوٹ کی وجوہات پتہ نہیں، اب کہیں معاشی حالات ٹھیک ہونے کی وجوہات مت ہو گئی، کیا پتہ ہے، اب لوگوں نے مفت یہ کرنا، پیسے جب آ گئے تو غلط استعمال مت ہوا، اب میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ کیا ہے، حالانکہ فیسلٹیز اب بہت تھے، بہت دیکھیے ہم تو چلے کے جاتے تھے، صبح بھی جاتے تھے، شام کو آتے تھے، ایون جنوری فروری میں اس وقت تو برف بھی 10 فٹ چلتی تھی، اور جب سٹارم آتا تھا، کبھی کبھی ہم چلتے ہوتے تھے ونٹر میں، جب یہ کیا کہتے ہیں برف سٹارم آتا تھا، سنو سٹارم، جی جی میں آپ آگے چل رہے ہیں، میں پیچھے چل رہا ہوں، آپ کے پاؤں کا نشان مجھے پتہ نہیں چلتا تھا، ہے نہیں؟ اور ہم کو دراس سے یہاں آتے ہوئے کئی دفعہ ہم کو مراد باغ میں رات کو سٹے کرنا پڑا ہے، کیونکہ راستہ ہم کو بنتا نہیں تھا، اور 2-3 دن پیدل راستہ بھی آدمی نہیں چل سکتا تھا، ایسے ہوتے تھے، ایسے حالات میں ہم نے پڑھا۔ اب تو پھر بھی خدا لوگ کے فضل و کرم سے ہر چیز فیسلٹی ہے، 78 کے بعد آئی ہے یہاں ہمارے پاس بجلی، 78، اس سے پہلے تو نہیں تھی، چراغ تھا، اور ہم نے تو 65 میں یہ کر دیا،
یعنی اچھا اس وقت کالج میں جاتا تھا، میں کالج میں گیا میں 70 میں، اس وقت بھی ٹیلی فون والے مسئلے تو اتنے بڑے تھے نہیں تھے. منی آرڈر پہنچتی تھی 1 مہینے کے بعد، چندی گڑھ سے ہوتے ہوئے آتا تھا، پتہ نہیں لیٹر پہنچتا تھا 15-20 دن کے بعد. تو یہ طریقے ہوتے تھے. تو اور وہاں سے بھی گھر سے 8-9 مہینے کے لیے انسان باہر رہ جاتا تھا، پھر بھی وہ پڑھائی کرتا تھا. لیکن اب آپ جو پڑھائی کرنے کے لیے جاتا ہے وہ بھی تو کئی تو ایسے ہیں، کئی انہوں نے تو خیر کچھ کیا ہے تھوڑا بہت ہے نہیں، کئی تو ایسے ہیں وہ ایسے ہی بے رنگ لفافے میں واپس پہنچ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. اس سے پہلے جو میں نے سوال کیا وہ اس پہ میں تھوڑا سا شاید آپ مس کر گئے سوال، میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں کہ آپ جب ملازمت میں یہاں وہاں سب گئے، دراس کو بھی دیکھا، کرگل کے دوسرے حصوں کو بھی دیکھا، تو لوگوں کی رہن سہن میں، لوگوں کے مزاج میں یا کلچر میں، ان سب میں آپ نے کیا نمایاں فرق دیکھا؟ نہیں، جہاں تک یہ ہے مثال کے طور پر دراس کا ایک اپنا کلچر ہے، بالکل ہے نہیں، وہ چلتا تھا، جی وہ چلتا تھا. مثال کے طور پر ونٹر کو لوسر کیا، پھر لوسر میں رشتہ داروں کے پاس آج گیا، کوئی ادھر کا 2 دن بیٹھا، پرسوں ادھر 3 دن بیٹھا، کوئی یہ سلسلے چلتے رہتے تھے. اب تو ایسا ہو گیا، اب تو رشتہ دار کے پاس کسی جگہ فاتحہ خوانی بھی کرنی ہے تو گاڑی میں چلا گیا، وہاں صحیح رشتہ دار بھی نہیں ملتا ہے، اوپر فاتحہ نہیں کیا، کھانا کھایا، گاڑی میں واپس آ گیا رات کو 11 بجے. اب وہ جو سسٹم ہے، جو ریلیٹو سسٹم سے سوشل سسٹم ہے، وہ کافی افیکٹ ہوا ہے. یہاں تو دراصل میں دیکھ رہا ہوں، ہے نہیں، باقی وہاں بھی مجھے لگتا ہے کیونکہ اب ہر ایک کے پاس گاڑی ہے خدا کی فضل و کرم سے، تو وہ رات کو کسی جگہ کیوں بیٹھے، رات کو 11 بجے بھی آئے تو کرگل سے بھی لوگ آتے ہیں کسی وقت یہاں کسی فنکشن میں، تو وہ رات کو 11 بجے یہاں سے بھی نکل جاتے ہیں. تو سوشل لائف میں بہت فرق آیا ہے. اس وقت پہلے والا سوشل لائف ہے نہیں ہے. جی. اور یہاں محنت تھوڑا دراز والوں میں اب محنت تھوڑا کم ہو گئی. جو پہلے محنت کرتے تھے وہ محنت تھوڑا کم ہو گئی، کیونکہ اب ان کی یہ بن گئی پورٹر پر ڈپینڈنس، پوری پورٹر پر بن گئی. پورٹر ہے، آرمی میں کے ساتھ پونی چلانا ہے، اسی میں 3-4 مہینے کام کرتے ہیں، اسی میں جو گزرتا ہے، یا جو ملازم ہے اس کی ملازمت میں گزرتی ہے. اب وہ چیز جو ستو کھانا، جو زمین کو لگانا، وہ کھیتی باڑی اب عموماً ختم ہو گئی. اب دیکھیے میرے خود گھر میں 20-25 بھیڑوں اور 2 گائیں ہوتی تھی. اب کسی وقت تک 99 تک رکھا، 99 میں تو بہت ختم ہو گیا کیونکہ ہم سب چھوڑ کے چلے گئے. پھر بھی گائے رکھا تھا، گائے پچھلے سال 2013 تک تھی، یہ نہیں ہے، کیونکہ گائے کو چرانے والا ہے، بچے جاتے ہیں سکول میں، گائے چرانے والا کوئی نہیں ملتا ہے، تو کسی کو 500 روپئے کلی کو دے کے 1 دن میں 20 دن میں. بیڑ بکریاں ٹوٹلی ختم ہو گئی ہمارے گاؤں میں، ہزاروں بیڑ بکریاں تھیں، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ اب ان کو چرانے والا کوئی ہے نہیں، رکھے گا کیسے. اب لاتے ہیں 4-5 مہینے کے لیے کسی بکروال کو. تو یہ اس طریقے سے کچھ سسٹمز آ گئے، اس طریقے سے کیونکہ پیسہ آ گیا. اب گھر میں گائے نہیں ہے، اب گائے کون رکھے گی. میری بہو بھی ملازم، لڑکا بھی ملازم ہے نہیں ہے، بالکل. اب میرے سے گائے پل نہیں سکتی ہے نہیں ہے. اب بچے پڑھتے ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں، پچھلے سال تک تھے کرگل میں، ہے نہیں ہے، تو کرگل وہ سارے اقبال اسکول میں تھے. اب وہاں بیٹھنا پڑتا ہے. جب یہ سب وہاں جائیں گے تو میں تو خود چلا گیا، گائے کون پالے گا، ہے نہیں ہے، اب خریدنا ہے. تو یہی مقصد بہت سارے جگہوں پر یہ بھی ہوا ہے. یہ چیزیں میں اچھی سمجھتا نہیں اپنی طرف سے. اچھا. تو ایک بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ لوگوں کے پاس ایک ذرائع آمدنی ہے، کیونکہ وہ پورٹر کام کرتے ہیں یا پونیز لے جاتے ہیں، اس سے ان کی ایک آمدنی بن گئی. ٹھیک.
دوسرا پہلے اس سے پہلے ہمارے پاس ایک سوال کا جواب نہیں آ پا رہا تھا کہ دراس میں یا چکتن میں، یا خاص کر ہم دراس کی بات کرتے ہیں آج کیونکہ ہم دراس میں ہیں، تو دراس میں لوگ ایجوکیشن سے تھوڑا دور ہو گئے. تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہی چیز ایجوکیشن سے دور ہونے کا ایک ذریعہ بن گیا، کیونکہ لوگوں کے پاس بنا پڑھے ان کے پاس ایک ذریعہ آمدنی تھا؟ نہیں، وہ ہونا نہیں چاہیے، نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، اور وہ ہوگا بھی نہیں. ہاں، اس سے ایک افیکٹ یہ پڑا ہو کہ بچوں کو پاکٹ منی خواہ میں تھوڑا زیادہ ملی ہو، ہے نہیں ہے؟ انہوں نے پاکٹ منی کی طرف زیادہ دیکھا، سکول کی طرف کم دیکھا. باپ بیچارہ تو کلی میں جا کے ادھر بیٹھا ہوگا، ماں تو ان پڑھ ہے، اب وہ کیا کرے گی، ہے نہیں ہے؟ اور سکولوں کی بھی یہ چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں. اب آج لوگ پرائیویٹ سکول کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ ہمارے سکولوں میں ماسٹروں کو اتنی تنخواہ مل رہی ہے، پرائیویٹ سکولوں میں اس کا نصف سے نصف بھی نہیں مل رہا ہے نہیں ہے؟ لیکن چیز وہ ہے کہ گھر کا، آپ کے پرائیویٹ سکول میں جو بچہ پڑھتا ہے اس کی ان پڑھ ماں بھی شام کو کہتی ہے تم نے ہوم ورک کیا. جو گورنمنٹ سکولوں میں یہ ہے، والدین کو اس کی فکر ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ مفت ہے، یہاں پیسہ جا رہا ہے تھوڑا بہت، اس لیے ان پڑھ ماں بھی، میں نے دیکھا ہے، اپنے اس سے دیکھا ہے، وہ ان پڑھ ماں بھی پوچھتی ہے تم نے ہوم ورک کیا، حالانکہ ہوم کا اس کو صحیح پتہ ہے نہیں، پھر وہ بھی کہتی ہوم ورک کیا، ہے نہیں ہے؟ تو جو گورنمنٹ سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے اب جو بچے میں ہے کچھ تو ہے، نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں. اچھا، آپ کی ملازمت کے دوران کوئی انوکھا واقعہ آپ جو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ کوئی ایسا انوکھا کیا ہوا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے، کیوں نہیں؟ کس چیز میں؟ مثال کے طور پر ایسا کوئی انوکھا ایسا تو کوئی واقعہ میں کہہ نہیں سکتا ہوں. اچھا. ہاں، مجھے ایک چیز بہت بڑی کبھی دکھ ہوتی ہے. ڈی سی بھی نہیں تھا، اسسٹنٹ کمشنر بھی نہیں تھا. 96 اور 97 میں IKMT اور سکول میں تھوڑا مسئلہ ہوا، جس کی وجہ سے ہم کو عاشورہ کا جلوس کو بین کرنا پڑا. اچھا. ڈی سی بھی نہیں تھا، ایس پی کے ساتھ مل کے ہم کو کرنا پڑا. ہم نے ان کو رات کو بھی لایا دونوں سکولوں کو، لیکن وہ کچھ نہیں ہو سکے. وہ 1 سال کی 2 سال ہم کو بین کر رہے ہیں. وہ مجھے بیچ میں کبھی بڑی فیس ہوتی ہے. اس دوران میں انہوں نے IKMT والوں نے نیچے حمام وہ قتل گاہ پر قبضہ بھی کیا تھا، جس کا کیس بعد میں میرے پاس لگا. اچھا. ایز اے اسسٹنٹ کمشنر ڈی سی نے مجھے ریفر کیا، تو خیر مجھے فیصلہ دینا پڑا اس میں. تو خیر اس میں تو میں کیا کر سکتا تھا، کیونکہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ لیز ہے. اس میں لیز دستخط ہوا ہے پریزیڈنٹ اسلامیہ سکول کے ساتھ. تو میں نے کہا یار یہ تو IKMT کا تو کوئی اس میں ذکر ہے نہیں. اچھا. یہ تو سکول ہے. اب پریزیڈنٹ سکول کون ہے کیا ہے وہ تو سکول والے جانے. اب اس میں تو اس وقت تو IKMT بھی شامل تھی. اب یہاں دستخط تو اسی کا ہوگا، چیز تو اسی کی ہے، کیونکہ لیز میں پیپر سائن ہوئے ہیں ڈی سی اینڈ اس کے بیچ میں. وہ 2 سال مجھے بیچ میں کافی، کیونکہ 1 سال تو پہلے اس میں SDM تھا، اس وقت تھوڑا یہ بھی ہوا تھا. خیر عظیم صدی سے بعد میں نرولا صاحب، وہ بڑا تھوڑا مجھے وہ اب بھی کبھی فیل ہوتا ہے وہ، کیونکہ عاشورہ کے جلوس کو مجھے بین کرنا پڑا. اچھا. تو ایک تو آپ دراس سے تعلق رکھتے ہیں. دراس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں جنگ کا ہر وقت یاد رہتا ہے. تو کرگل وار میں آپ نے تو پہلے تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ نے 65 وار کو بھی دیکھا ہے. ایک تو تھوڑا 65 وار کا بھی آپ تھوڑا بہت بتائیں، اپنی آپ کے جو یادیں ہیں ان میں سے. اور کرگل وار میں جب جنگ ہوا، اس کے بعد سارے دراس کو دوسرے ایریاز میں شفٹ کرنا پڑا. لوگوں کو کچھ تلخیاں بھی رہتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے. تو ان سب سے جب ہم بولتے ہیں نا ریکنسیلیشن یا ریہیبلیٹیشن، تو کیسے معمولات زندگی دوبارہ واپس آئے، ان کے لیے کیا کوششیں کرنی پڑیں؟ اس میں
میں آپ کو 65 میں تو خیر یہی ہے نا، میں نے آپ کو کہا 3 گھنٹے وہ ہو گیا. جی. اس کے بعد لوگوں کی آمد رفت تقریباً یہاں دراس میں مہینہ 1.5 مہینہ بند رہی. جو دراس والے تھے دراس میں رہے مہینہ 1.5 مہینہ، سکول بھی کبھی تمام بالکل بند رہے، کیونکہ اس وقت اتنی یہ تو تھی نہیں تھی. اس وقت تھا نروو تھا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر لے نروو صاحب. جی. وہ سنا ہم نے آیا تھا دراس میں. جی. اس نے بڑا یہ کر دیا، لوگوں کو تھوڑا بہت مار پیٹ بھی ہوئی آرمی کی طرف سے اس وقت. پھر وہ چیزیں ہو گئی بہت کچھ اس میں، بعد میں مسئلے اس کی چلتے رہے. تو وہ تو اتنا جی. بڑا جنگ تو ہوا نہیں تھا. جی. 71 میں بھی دراس میں یہ نہیں ہوا. 71 کا بھی جنگ بھی وہ لاتو اور ہندرمان وغیرہ سائڈ میں زیادہ رہی. جی. اس وقت میں پڑھتا تھا. جی. ہے نہیں، کیونکہ وہاں جنگ چل رہی تھی تو یہاں پھنساتے تھے. 99 میں تو یہ مسئلے چل رہے تھے پہلے سے. بیسیکلی تو ہمارا شروع ہوا تھا 97 میں. جی. 97 سپتمبر میں جب اچانک شیلنگ ہوئی، جس کی وجہ سے بازار میں ہمارا 22 کیجویلٹی ہو گئی. 22 کیجویلٹی ہماری بازار میں، بدھسٹ بھی، کشمیری بھی، کرگلی بھی، دراس والے بھی، کیونکہ بازار تو سب کچھ ہے. اور سرو ویلی پبلک اسکول کے کچھ بچے بھی. جی. وہ بڑا ایسا ہوا کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. آج تک تو ہوا ہی نہیں تھا، ہم نے دیکھا بھی نہیں تھا. تو اس 97 کی اس میں وہ باغ کے ہوٹل بھی، کمانڈر کے ہوٹل، بہت ساری چیزیں، بہت سارے بازار جو ہے وہ آپ کا بالکل تقریباً ویران جیسا ہو گیا. جی. 97 میں صرف وہ 3-4 گھنٹے کے لیے وہ 15 سپتمبر میں فائرنگ ہو گئی، جس کی وجہ سے کافی خیر اس میں بعد میں ریلیف شلیف ہو گئی. پھر اس کے بعد اچانک فائرنگ ہوتے رہے، اوپر سے چلتے تھے قربتھان کی طرف، یہ درس کی طرف، کسی جگہ گولا آتا تھا. یہ 99 میں. اب اس کے لیے ایک آرمی سول لائزان میٹنگ ہوتی تھی. میں اسسٹنٹ کمشنر تھا، شلین کابرا صاحب اس وقت ڈی سی تھے، اے ڈی سی ہمارے درجے صاحب تھے، وہ زیادہ تو یہ تھے نہیں تھے. تو ہم آرمی اس وقت سریندر سنگھ ایک بریگیڈ ہوتا تھا، سریندر سنگھ کرگل میں 121 بریگیڈ تھا سریندر سنگھ. تو سول آرمی ویزان میٹنگ میں ہم فروری مارچ میں یہ فیصلہ کرتے تھے کہ بھائی اگر خدا نخواستہ، کیونکہ 97 کے بعد ہم کو تھوڑا بہت یہ آ گیا تھا، تو اس وقت ہوا تو ہم نے اس کو میٹنگ کیا. وہ ڈپٹی کمانڈنٹ ایک تھا یادو، وہ آئے، وہاں بات ہو گئی. انہوں نے کہا جی ہم نے یہ کیا. انہوں نے اپنی تھوڑا بہت یہ دے دیا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کس طریقے سے کرتے ہیں، تو تھوڑا بہت کیا کریں گے کیا یہ چیزیں. تو دراز کا وہ کھا گئی. نہیں، کبھی کبھی کنسپشن جو ہے وہ کچھ الگ ہوتی ہے. خیر ہر جگہ ہر کوئی اپنا یہ ہے. میں نے کہا جناب دراز کا آپ نے کچھ نہیں کیا. کہا نہیں ہوگا وہاں، یہ اس کے الفاظ تھے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے وہاں سنی رہتے. خیر آدمی کی اپنی ریڈنگ ہے. میں نے کہا غلط. کرگل بازار تو پورا اہل تشیع کا ہے، اور اس میں سنی بھی رہتے ہیں کشمیر سے آ کے. خاص کرگل میں تو کچھ گھروں کے علاوہ کوئی ہے نہیں ہے. بازار تو پورا اہل تشیع کا بھرا ہوا ہے. اس میں بدھسٹ بھی ہیں، اور اس 22 نفر میں 6-7 سنی بھی مرے ہیں، 4-5 بدھسٹ بھی مرے ہیں، اہل تشیع بھی مرے ہیں، کشمیر والے اہل تشیع بھی مرے ہیں. کیونکہ میں ڈیل کرتا تھا ریلیف کو، اسسٹنٹ کمشنر. تو یہ غلط ہے. اگر خدا نخواستہ دراس میں کچھ ہوا تو ہمارے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ویلی ہے. نہ ہم ادھر بھاگ سکتے ہیں، نہ ہم ادھر بھاگ سکتے ہیں. یہ ہمارے لیے پرابلم ہوگی. تو خیر اس نے یہ دیکھ دیا. پھر بعد میں اچانک بٹالک سے ہمارا شروع ہوا، اور اسی دوران میں یہ رپورٹس بھی آ گئی کہ ادھر اوپر چڑھے ہیں یہ وہ. تو پھر تو بعد میں تو مسئلہ کسی کے اس میں رہا نہیں. پھر تو ایمرجنسی میٹنگیں لگ گئی.
کہا جی تمام ٹرکیں جو تھی، اس وقت تو آپ کے پاس بسیں بھی نہیں تھی، جیپیں بھی نہیں تھی، گاڑیاں بھی نہیں تھی، تھوڑی بہت کچھ جیپیں تھی تو اب ڈی سی تو بنا ہوا تھا. اب مجھے کہا جی تم تمام ایویکیشن کا ذمہ دار تم، اسپیشلی دراس. اب چونکہ یہاں دراس میں ہمارا نائب تحصیلدار اور یہ ہوتا تھا SHO، ان دو کے علاوہ اور کوئی تھا بھی نہیں تھا، ہے نہیں. اب وہ کہاں پہنچتے بیچارے، ان کے پاس کوئی یہ ہے نہیں ہے. تو میں گاڑیاں لے کے آیا وہاں سے، جب شروع ہو گئی پہنچ گیا میں 2 گاڑیاں لے کے، 2 جیپیں دیا مجھے. تو کہا جی جاؤ. دیکھو میں گیا برگیڈ کے پاس، کوئی برگیڈ میں گیٹ کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا. اس وقت برگیڈ بیٹھا ہوا تھا نیچے ادھر دراس میں، وہ برگیڈ نہیں بنا تھا. تو کرنیل کا اس تھا، اسی میں برگیڈ نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا. سریندر سنگھ 121 برگیڈ شفٹ ہو کے آیا تھا ادھر دراس میں، کیونکہ دراس میں حالات خراب ہو گئے، شیلنگ ہو گئی اوپر سے. تو آ گیا ادھر. تو گارڈ میں گیا تو پھر کسی نے کسی بینکر سے سر نکالا، جناب. میں نے کہا یار، کہتا اندر. میں نے کہا ٹیلی فون چلے گا. ٹیلی فون میں نے سریندر سنگھ سے بات کی، برگیڈ صاحب سے بات کیا. میں نے کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے، ایویکیٹ کرنا پڑے گا. کہاں ہاں یار ایویکیٹ کرو. اس نے کہا ایویکیٹ کرو. میں نے کہا پھر میں آ گیا گھر میں، یہاں فادر سے ملا، وہاں بہت سارے تھے. کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، تو صرف ہمیں ایسا کرو بس دے دو. میں نے کہا دیکھیں گے، بس سروس رکھو. دوسرے وہاں گیا، پھر دوسرے دن میں 14 میکینیکل کی گاڑیاں یہ وہ لا کے، تو کچھ لوگ ادھر پہنچ گئے تھے چوکیال میں. میں نے خود اپنا ڈیرا لگایا چوکیال میں، بہن کے پاس نیچے. 2 دن بیٹھا میں. 2 دن میں میں نے کچھ 60-70 گاڑیوں میں 14-15 گاڑیاں روزانہ 2 دفعہ کرا کے نکال دیا. پھر ہم نے وہی کمبتھنگ وغیرہ، یہ سر منجی وغیرہ لوگوں کے گھروں میں، ٹرسپون سنکو تمام لوگوں نے مدد کی. انہوں نے اپنے جو خالی گھر تھے وہ 2 کمرے دے دیے. اور مجھے خود ہیڈ کوارٹر بنانا پڑا کمبتھنگ میں، اوپر والا وہ ویٹرنری کے اس میں، جہاں ابھی ایک سائڈ میں آرمی گئی ہے، وہ ویٹرنری کے کچھ کوارٹر ہیں ادھر اوپر. وہ ڈی سی آفس کو بھی ہم نے شفٹ کرنا تھا ادھر. ہم آفس خانہ شافس خانہ سب کچھ شفٹ کرتے. اب کرگل بیٹھنے کے قابل نہیں رہا. بعد میں ڈی سی صاحب اور ADC بیٹھے ادھر حاجی باقر کی دکان میں، یہ اس میں براڈ وے میں ہوٹل میں. میں بیٹھا تھا ادھر. میرے پاس 2 گاڑیاں تھیں، سیٹ تھی. رات کو بلاؤ جی فلان جانا ہے، جی فلسطان جانا ہے. تو یہ چیزیں رہی. تو 2-3 دن میں کیا، اور خدا کی فضل و کرم سے ہم اتنے ہو گئے کہ کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی. لوگوں کو گھر بدر ہونے کے علاوہ اور کیا مشکلات؟ نہیں تو اس میں تو دیکھیے لوگوں کی دربدری سے یہ ہوا کہ یہاں جو مال شال تھے سب چھوڑ کے چلے گئے. بیٹ بکریاں تو غائب ہو گئی، کچھ ملی ہی نہیں. کہاں گئی کدھر گئی. ہاں جو گائے سائڈ تھے، گھوڑے سائڈ تھے، وہ بچے رہے، ادھر ہی گھومتے رہے، ان کو کوئی یہ نہیں ہوا. تو ہوا کئی گھروں میں بھی لگے شیلنگ آ کے. تو ایویکیشن سے اتنا فائدہ ہوا، کیجویلٹی نہیں ہوئی. 99 میں کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی. جو اتنی بھی کیجویلٹیز ہو گئی وہ 99 کے بعد ہوئی. جو ان ایکسپلوڈڈ بمس ہیں وہ پھٹ کے ہوئی. صرف ایک آدمی 99 میں شیلنگ سے مرا ہمارا. وہ آدمی ایک سروس مین تھا، یہاں ITVF میں کام کرتا تھا. اس کو سنکو میں نے کہا مت جاؤ، ابھی حالات ٹھیک. کہا میں دیکھ کے آؤں گا، تھوڑا آ گیا بیچ میں، ہے نہیں ہے. اور وہ ادھر ہی ملتی ہیں، حالانکہ فیملی ادھر تھی. تو باقی جو یہ ہو گیا اس کی ایویکیشن کے 99 میں ہماری جورنگ اس میں کوئی یہ نہیں نہیں آ رہے تھے ایسے اوپر سے چلتے تھے گولے ایسے. ابھی جو آپ مراد باغ سے آ رہے ہیں نا، وہ ادھر پار جو ہے وہ TCP پہلے TCP ہوتی تھی لکھتانگ، ادھر وہ جو برج ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے تھے. جب ہم اسی روڈ سے آ رہے تھے اوپر سے وہ کھنگرال والا کا اساق میرا ڈرائیور تھا. چلتے تھے ہم خدا کے نام پر، کیا کریں گے. یہ چیزیں ایسی بات نہیں ہے. وہاں
اس کے بعد ہو گیا پھر وہ ایکسپلوسو جو بمس وغیرہ تھے انیکسپلوڈ اس سے نقصان ہو گیا. لیکن 97 میں جو بازار میں کیا اس نے کافی آپ کی چنگچک والی مسجد میں نصف پھٹا تھا. اچھا ابھی آپ کا کافی عمر بھی ہوا اور آپ سروس میں بھی رہے تو آپ نے بہت ساری چیزیں آپ نے خود مشاہدہ کیا. تو لوگوں کے کلچر میں خاص کر دراس میں ہم بات کریں تو لوگوں کے کلچر میں پہلے سے ابھی لوگوں کے رہن سہن میں کیا تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں لوگوں کے رہن سہن میں تو کافی تبدیلی آئی نا. جی ہے نہیں. آپ کی پوشاک بدل گئی. بالکل. ہے نہیں. آپ کا کھانا پینے کے طریقے بدل گئے. جی آپ کسی ہارڈلی کوئی گھر میں کسی وقت مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ستو چلتا ہے تو چلتا ہے کھانے پینے میں. نہیں تو صرف آٹا اور یہ چلتا ہے. جی ہے نہیں. اور اویلیبلٹی بھی ہے. ہے نہیں ہے. تو مثال کے طور پر ابھی گوشت کی کمی ہے نہیں ہے. بازاروں میں ملتا ہے ہر چیز. اب تو لوگ وہ لوسر میں ایک کوئنٹل گوشت جمع کر کے فریز کر کے رکھتے تھے. اب تو وہ بھی نہیں رکھتے ہیں کیونکہ لوگوں کو ملتا ہے. جی ہے نہیں ہے. تو یہ چیزیں تو ہو گئی تبدیل ہو گئی. ہے نہیں ہے. اچھا اب ایک ایفیکٹ جو ایجوکیشن میں آیا ہے مجھے وہ لگتا ہے یہاں اب کوئی جو باہر کے ٹیچر ہیں جو اچھے سے یہ ہیں وہ رہتے ہی نہیں ہیں. جی ہمارے وقت میں ونٹر میں وہ کہیں نہیں جا سکتے تھے لہٰذا رہتے تھے یہاں پڑھاتے تھے. جی ہے نہیں. اب رہتے نہیں ہیں. بالکل. یہ بھی ایک تعلیم کا ایفیکٹ ہو سکتا ہے. تو بچے کو یا تو جموں جانا پڑتا ہے یا تو کرگل جانا پڑتا ہے. اور تو اب تو پچھلے 1-2 سالوں سے تو گورنمنٹ ٹیچروں کو تو پرائیویٹ یہ ٹیوشن پڑھانا بھی بند کر دیا. جی وہ بھی ہے. تو دوسرے یہ چیز بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہے. اور لوگوں کے سورس آف انکم میں ذرائع آمدنی میں پہلے سے ابھی کیا تو آپ تو لوگوں کی سورس آف انکم میں دیکھو آپ کو پہلے یہاں جہاں تک مجھے یاد ہے اب تو جب میں ویڈیو تھا یہاں 81 سے لے کر 83 تک جب میں یہاں ویڈیو تھا اس وقت ہمارے پاس شاید 1 یا 2 جیپ ٹائپ ٹیکسیاں تھیں. جی ہے نہیں ہے. آج تو ٹیکسیوں کی ایک انبار ہے. نہیں ہے. لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں. لوگوں کے پاس ٹاٹا موبائل بھی ہیں. آدمی آمدنی کے ذریعے ہیں. بالکل. ہے نہیں ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کرگل میں روزانہ اس وقت ہفتے میں ایک آپ کی ابھی کوئی بس سروس تو ہے نہیں ہے RCC کی طرف سے. پچھلے سال سے وہ ملازموں کے آنے جانے کے لیے صبح شام ایک بس کو سروس چلاتے ہیں. ادروائز تو پہلے تو ہفتے میں 2 دفعہ وہی ایک ٹرک والا کابلی والا ٹرک چلتا تھا. ہے نہیں ہے. تو اس کے بعد بسیں بھی چلتی تھی. اب تو روزانہ کم سے کم 15-20 ٹیکسیاں تو ایک تو سروس چل رہی ہے کرگل ٹو دراس صبح پھر 11-12 بجے وہ واپس جاتی ہے. اس کے علاوہ 15-20 گاڑیاں تو ادھر ہوتی ہیں آنے جانے میں. تو آمدنی اور اوپر سے آپ کا پونیز بھی ہو گیا. پونیز والا تو والا تو ہے وہ تو ہے نہیں ہے. ابھی وہ تو اب اس میں یہ ہے اس سے بھی کافی جس کا اب تو زوجلا ٹنل کا ہے ادھر بھی ہیں. بیکن کا یہ ہے. اور آج کل دراس کافی ٹوریزم کے میپ پہ بھی ٹوریزم کے میپ پر بھی اب آنے کی کافی یہ ہے. خاص کر آپ کا مشکو ویلی تو کافی مشہور ہو گیا. اس سے بھی لوگوں کے آمدنی میں کچھ ہو جائے گا. نہ ہونے کا تو سوال ہی نہیں ہے نا. اچھا دیکھیے کسی جگہ ابھی شروعات ہے. ٹوریزم کو دیکھو لے اگر ہر چیز سے اگر ڈیولپڈ آپ لے کو سمجھتے ہیں تو وہاں تو ٹوریزم ہے نا. بالکل. بیکاز آف ٹوریزم. کیونکہ اس میں دیکھو کوئی آدمی آتا ہے ٹھیک ہے بڑا ہوٹل ہے چلو جی وہ اگر حالانکہ ٹوریزم میں اپنے جو ڈومیسٹک ٹورسٹ ہیں وہ کسی بڑے ہوٹل کو چاہتے نہیں ہیں. اور انگریزوں میں بھی بہت سارے
آپ لوگوں کو تو اس میں زیادہ پتہ ہوگا, ان کو بڑے ہوٹلوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, وہ بالکل آرام سے کسی جگہ سکون سے بیٹھنا چاہتے ہیں, ہے نہیں ہے, وہ اسے فام میں نہیں دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم نے یہ چیزیں بہت دیکھا, ہم کو ایسا ایک سمپل چیز دے دو جو نہیں ہے, جس طریقے سے وہ آپ کے پرانے گھروں کے بارے میں بات کیا. تو یہ چیزیں ہیں. تو ٹورزم آئے گا. ایک آدمی اگر دیکھو ابھی دراس میں کتنے ٹی سٹالس ہیں, آپ ونٹر میں دیکھو ایک بھی تقریباً ایک دو کے علاوہ آپ کو کوئی ملے گا نہیں. بالکل سمر آتے آتے وہ سب کھل جاتے ہیں. یہ تو بیکاز آف ٹورزم ہے, لوگوں کا آنا جانا ہے. اب لوگ آ رہے ہیں, چاہے وہ کرگل جاتا ہے چاہے لے جاتا ہے, اس کو یہاں چائے تو پینا ہے. بالکل لہٰذا ٹی سٹالس ہیں اوپر سے نیچے تک, لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے. چائے چلو جی کسی نے چائے پیالہ ہی پیا, روپے 20 ہی خرچہ کیا, کھانا نہیں کھایا, 150 روپے نہیں کیا, تو 10 روپے تو کیا, بالکل اس سے تو آمدنی تو بڑھے گی. بالکل. یہ چیزیں ہیں. میں آپ کو آخری سوال کرنا چاہوں گا. دراس بہت ٹھنڈ علاقہ ہے, ٹھیک, یہاں پہ لوگوں کو کافی مشکلات تو درپیش آتے ہوں گے. ابھی تو کیا ہے, ہمارے پاس ہیٹنگ کے بہت سارے یہ ہیں, الیکٹرک گیجٹس ہیں, ان سے ہم اپنے آپ کو گرم کر ہی لیتے ہیں. لیکن پہلے آپ کا گھروں کا آرکیٹیکچر کیسے ہوا کرتا تھا کہ آپ لوگ خود کو گرم رکھ پاتے تھے؟ پہلے ہمارے گھروں میں یہ آپ کو مہمان کھانے اور یہ اتنے بڑے چیزیں ہوتی نہیں تھی. جس گھر میں بھی یہ ہے وہ ایک جگہ ہوتا تھا کچن. کچن کم بیٹھک ہوتی تھی, جی میکسیمم گھر والے ادھر ہی ایڈجسٹ ہوتے تھے. جی وہاں چولہا چلتا تھا. جی آج کل تو سومنگلو چولہا بھی ہے, اس وقت تو 3 پتھر والوں سے چولہا چلتا تھا. 3 پتھر ادھر لگا دیا اور پیچھے ایک ایسا کر کے یہ بنا دیا, ایک برتن ادھر رکھا, ایک برتن ادھر رکھا. اس کے ساتھ رکھتے تھے ایک ٹین. کیا ٹین؟ آج کل مٹھی بناتے ہیں لوگ, جس میں چولہے کے ذریعے سے اندر مٹھی لگائے تو پانی گرم ہوتا ہے. اس وقت سائڈ میں رکھتے تھے ایک ٹین, یہی 15 لیٹر والا, اس میں پانی ہوتا تھا. یہ پانی ابلتا تھا. ادھر پیچھے بھی رکھتے تھے پانی شانی, اگر کوئی چیز نہیں رکھا ہے سلونا تو ادھر پیچھے بھی پانی رکھتے تھے. اور عموماً گوشت وغیرہ کے لیے وہ پتھر کے جو گنتی دندیوں میں دے, وہ چھمڑا وغیرہ سے جو ہوتے ہیں نا, وہ پتھر کے برتن, وہ عموماً اس میں گوشت پکتا تھا. ہاں, اس کو پتہ نہیں آپ کی بلتی میں کیا کہتے ہیں, دھرو. ہاں, وہ اس میں پکتا تھا, گوشت وغیرہ اس میں پکاتے تھے. ہے نہیں. تو یہ ہوتا تھا. اب وہ کمرہ گرم ہوتا تھا, اس میں 2 شیشے ہوتے تھے. اگر کسی کے پاس یہ ہو گیا تو 4 شیشے ہوتے تھے. اور کسی بھی جگہ سے کوئی سوراخ, کہا یہ کہ ہمارے بوڑھے یہ کہتے تھے کہ ایک چڑیا کی آنکھ کے بغیر کسی جگہ سوراخ ہے تو وہ ہاتھی کے اس سونٹ کے برابر سردی اندر لاتا ہے. اچھا, ہے نہیں. ٹھیک. تو یہ ہے, یہ ہو گیا کچن. اب اس میں پوچھنے کے لیے یہاں ایک دروازہ ہوتا تھا گلی جیسا, ہے نہیں ہے. پھر ایسے موڑ کر کے ایک دروازہ ہوتا تھا. میں اپنے اس مکان کی بات کروں گا. گیٹ تھا ادھر, ہے نہیں. پھر ادھر سے آگے, ادھر گیٹ سے آ گیا تارا یتن, وہاں سے آتے تھے لکڑی شکڑی توڑتے تھے, تو ادھر سے آ کے اندر آ گیا. دوسرا دروازہ ہو گیا, یہ دروازہ بند, اس کے باہر سے پردہ شردہ لگتا تھا. پھر ادھر جا کے یہاں غسل خانہ ہوتا تھا, اور اس میں دیوان خانہ ہوتا تھا نیچے بیٹھک کے لیے. یہاں بخاری لگتی تھی جہاں فادر میں وغیرہ بیٹھتے تھے. نیچے تختے رکھے ہوتے تھے. باقی تمام جو ہے وہ مٹی کی, ہے نہیں ہے, شیشے تھی. تو اس کے بعد اندر گیا, اندر سے کچن کا دروازہ. کچن بہت بڑا ہوتا تھا, ہے نہیں ہے. اور اس میں آج کل ٹرنکس میں آپ رکھتے ہیں نا چاول ستو, اس میں ستو وغیرہ رکھنے کے لیے وہ گنتی مٹی کی ٹرنک جیسے بنتے تھے. وہ چھوڑا, اب بھی کئی جگہوں پر ہوں گے, اب تو لوگوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا. تو یہ چیز ہوتا تھا. تو وہ گرم ہوتا تھا اس طریقے سے, دھواں بھی ادھر ہی,
تو لگتا نہیں تھا کہ کوئی دھواں ہو رہا ہے. اچھا. ہم نے تو زندگی ادھر ہی گزارا. میٹرک تک تو یہی ایک دیے میں ایک کونے میں ادھر جا کے کسی جگہ وہ مٹی تیل کسی کو ہوتا تھا, نہیں تو وہ لکڑی کی یہ بھی جلا کے لوگ گزارا کرتے تھے. یہ خیر خدا کے فضل و کرم سے ہماری تو وہ تھی نہیں تھی. ہم تو نارمل ایک مڈل اس میں یہ ہو گئے. تو ہم کو تو اس وقت بھی پاکٹ منی ملتی تھی. اچھا. یعنی بازار میں جا گیا تو فادر ٹیچر تھے تو ملتی تھی. بالکل. تو وہ بات تھی نہیں تھی. تو خیر لوگ بھی ایسے تھے, لیکن تھی چراغ بجلی تھی نہیں تھی تو آپ کیا کرتے تھے. لیکن اس میں ایک بات بتاؤں گا آپ کو, اس میں اسلام کا ایک بہت بڑا جو قبرستان والا یہ ہے وہ تھا. یوں ہی دیا جلاتے تھے اندھیرا ہو کے, اللہ ربی محمد نبی والاسلامی دین. ہر کوئی بچے سے لے کر بوڑھے تک پڑھتا تھا. اچھا. اور دیا جلاتے وقت. یہی 3 سوال ہاں. میرے اس کے مطابق قبر میں ہوں گے آپ. اچھا. دیا جلاتے وقت آپ یہی. دیا جلتا تھا, جو ہی روشنی ہو اچھا. جاتی تھی, اللہ ربی محمد نبی والاسلامی دین. اچھا. بچے سے لے کر بوڑھے تک پڑھتا تھا. اور یہی سوال ہمارے جہاں تک میری علمیت ہے آپ کے قبر میں ہوں گے اچھا. کہ آپ کا رب کون ہے, پیغمبر کون ہے, یہ کون ہے, دین کیا ہے. تو یہ چیزیں تھی. تو اس طریقے سے گرم ہوتا تھا. اب کسی جگہ اب فیملی جوائنٹ فیملی بھی ہوتی تھی تو آپ کو جگہ نہیں ہوتی تھی, تو اس وقت یعنی کچن کے اوپر یا اس کے یہاں بخاری جلتی تھی, ایک بخاری جلتی تھی. اب تو اتنی یہ ہے نا, کچن میں چولہا بھی جلتا ہے, بخاری بھی جلتی ہے, گیس بھی جلتا ہے. نہیں یہ میرے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں, میں پچھلے آپ 3-4 سال ہو گئے وہ گھر, ورنہ ہم یہاں ہی بیٹھتے تھے. کمروں میں جتنے بھی کمرے ہیں ہر کمرے میں بخاری ہے نہیں ہے. اب تو خیر پچھلے 2-3 سالوں سے تو یہ بھی آ گیا, اس سے گزارا, کبھی کبھی اس سے گزارا نہیں چلتا ہے. بالکل ہے نہیں. اب پرانی باتیں آ ہی گئے تو ایک سوال اور جوڑ دوں. پہلے علاج و معالجے کا ہر کوئی ڈاکٹر کے پاس تو نہیں جاتے ہوں گے, تو علاج و معالجے کا کیا ذریعہ رہتا تھا؟ یہاں ڈاکٹر تھا. اچھا. دراس میں. اچھا. دراس میں ڈاکٹر تھے, بڑے قابل ڈاکٹر تھے. اچھا. ہے نہیں. میں میٹرک تک بھی جب بھی یہ تھا اس وقت بھی ڈاکٹر تھا یہاں. ویٹرنری کا ڈاکٹر بھی تھا, میڈیکل ڈاکٹر بھی تھا. اچھا. ہے نہیں. بہت سے ڈاکٹر تھے. اب جو ڈیلیوری کیسز ہیں کبھی کبھار, ادروائز کوئی ڈاکٹر کے پاس اچانک کسی نے کوئی اب ابھی تو سر درد ہو گیا, ڈاکٹر ڈیلیوری کیس تو ابھی تو 3 مہینے کے بعد, ہر مہینے میں جب تک ڈاکٹر کا یہ نہیں کریں گے وہ تو ہوتا نہیں ہے. یہ چیزیں تھی نہیں تھی. ڈاکٹر کے علاوہ بھی لوگ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہوں گے, جیسے آبا ہے, تو یہاں آبا والا سسٹم یہاں دراس میں کوئی خاص ہے نہیں. اچھا. آبا والا آپ سسٹم کے گاؤں میں کوئی آبا نہیں ہوتا؟ ہمارے گاؤں میں ہوتا تھا, ہمارا ایک رشتے دار تھا یہاں. اچھا. وہ یہ برگسنا یہ وہ کچھ چیزیں لا کے رکھتا تھا. ہے نہیں ہے. برگسنا کیا ہوتا ہے؟ برگسنا ایک پتا ہوتا ہے, وہ جلاب وغیرہ کے لیے اس میں کام آتا ہے. پتا یہی بیت کے پتے جیسے ہوتے ہیں, ایسی کچھ دوائیاں لا کے رکھتا تھا. یا وہ جس کو کہتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں, یہ بوما زربدے ہیں سفید, اور یہ جو ہوتا ہے پتھر جیسے, وہ بھی کافی قیمتی ہوتا ہے. اس میں گلے شلے, کھانسی شانسی, ایسی چیزیں ہوتی تھی. باقی تو کوئی ایسا جو آپ کی طرح سے وہ آپ کا آبا ہے کمبس وغیرہ میں یہ وغیرہ میں گھنٹی آبا یہ کہتے ہوتے, وہ دوائیاں بھی رکھتے ہیں نا ایسے, یا یہ اپنی طرف سے کچھ جڑی بوٹیاں بھی نکال کے رکھتا تھا, کچھ سبزیاں بھی جو اس کو پتہ ہوتی تھی تھوڑا بہت, لیکن پورا بالکل آباد کیے والا تو نہیں تھا. تو ایسی چیزیں کچھ ہوتی تھی. اور کچھ سرگل سے یہی یہ کیا کہتے ہیں اسی قسم کی آیورویدک قسم کی کچھ چیزیں جو ضرورت پڑتی تھی ادھر ادھر سے سنا وہ لا کے رکھتے تھے. محمد اسماعیل واجی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہمیں. آپ نے وقت دیا اور آپ کو اتنا تکلیف دیا, اس کے لیے معذرت بھی چاہتا ہوں. ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے, شکریہ تم لوگ آ گئے یار.
ہماری باتوں سے اگر کسی کا کچھ بنے تو خدا تعالیٰ شکر ہے، بہت بہت ہے نہیں ہے۔ روبرو کا یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا، اور روبرو کے آنے والے ایپیسوڈ میں ہم کن کو مہمان بلائیں، آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ روبرو کے اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔